بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 68 شرائط الوزین شرط سوم کون تلکا گفتگو تھی وزین کی شرائط میں سے تیسری شرط میں کہ آزاد ہونی چاہیے بیع اور مبیع عوض اور معوض بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں. تو گفتگو تھی ان 10 صورتوں میں کہ جو جناب شیخ امسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال علماء کے ذکر کے بعد 10 صورتیں بیان کی تھیں اور ہر صورت کا حکم ذکر فرمایا تھا. اور اب گفتگو 10ویں صورت میں کہ اگر عین موقوفہ کا باقی رکھنا موجب ہو خون ریزی کا قتل و غارت کا تو اس صورت میں کیا حکم ہے. تو اس میں جناب مصنف نے 2 فرض بیان کیے تھے. فرض اول کے بارے میں گفتگو ہو چکی. فرض اول یہ تھا کہ اگر یہ خون ریزی اور ان کا جو اختلاف ہے وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اب اس عین موقوفہ سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی. فرق نہیں کہ وہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہو یا کسی اور کی وجہ سے ہو, مہم یہ ہے کہ اب اس عین موقوفہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو بیچنا جائز ہے. اس کے علاوہ میں فرماتے ہیں کہ بیچنا جائز نہیں. فرض دوم اور فرض دوم اس میں کیا ہے فرماتے ہیں بیچنا جائز نہیں. بیچنا جائز نہیں اس کی کیا دلیلیں ہیں فرماتے ہیں 4 دلیلیں ہیں جن میں سے 3 روایات ہیں اور چوتھی دلیل استصحاب عدم جواز بیع. وہ 3 روایات کہ جس میں فرماتے ہیں بطور دلیل ذکر کیا گیا ایک وہ مشہور و معروف روایت کہ لا یجوز شراء الوقف کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں, اس کا عموم جہاں اس کو بھی شامل ہے. اسی طرح عبارت ہے کہ لا تدخل الغلہ فی ملک کا, آگے بحث آ رہی ہے تو اس سے بھی کیا فرماتے جواز بیع ثابت نہیں ہوتا بلکہ عدم جواز بیع ہے. اسی طرح ایک اور روایت کہ الوقوف علی حسب ما یوقفها اہلها. اس کے علاوہ استصحاب کہ اس سے پہلے تو بیچنا جائز نہیں تھا, اب شک ہو رہا ہے کہ آیا اس صورت میں کہ جب موجب خون ریزی ہو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں تو استصحاب جاری کرے گا عدم جواز بیع کا. البتہ اس کے مقابلے میں مکاتبہ مشہور جناب علی بن مہذیار رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کہ وہ افراد کے جو اس فرض دوم میں جواز کے قائل ہیں وہ اس مکاتبہ کو ذکر کرتے ہیں. تو اس کی ہم آج تھوڑی سی بررسی کریں گے اور اس کا جواب وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا کہ یہ جو روایت ہے مکاتبہ مشہور علی بن مہذیار یہ نہ فقط یہ کہ جواز پہ دلالت نہیں کرتی بلکہ الٹا یہ جواز ہے. تو سبق نمبر 69 میں اس مکاتبہ مشہورہ کا جواب پیش کریں گے کہ یہ نہ فقط یہ کہ جواز پہ دلالت نہیں کرتی بلکہ عدم جواز پہ دلالت کرتی ہے. الصورة العاشرة ان يلزم فساد يستباع منه الانفس, یہ عنوان ہے سورۃ عاشرہ کا. تو گفتگو ہے وَأَمَّا الْمَنْ فِي غَيْرِ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الصُّورَةِ السَّابِعَةِ وَفِيمَا عَدَاهَا مِنَ الصُّوَرِ اللَّاحِقَةِ. فرماتے ہیں اور من سورہ سابعہ یہ جو 7 صورتیں بیان کی ہیں یہ 7 صورتیں سورۃ عاشرہ میں آ رہی ہیں جی. تو اس 7ویں صورت اور اس کے علاوہ صورت نمبر 8 ان تمام میں کیا ہے فرماتے ہیں فرض دوم یہ تھا کہ ممنوع ہے بیچنا جائز نہیں ہے. ان کی 4 دلیلیں. پہلی دلیل فلعموم قول علیہ السلام لا یجوز شراء الوقف کہ وقف بیچنا جائز نہیں. اس طرح اور دلیل کہ لا تدخل غلہ فی ملک کا کہ غلہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا.
یہ پچھلی روایت کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ لا تدخل الغلہ فی ملکے کا. تو یہاں پہ جناب کا یہ فرمانا کہ لا تدخل الغلہ فی ملکے کا، تو فإن ترک الاستفصال فیہ عن علم المشتری بعدم وقوع بیع الوقف على بعض الوجوہ المجوزة وعدم العلم الموجب لحمل فعل البيع على الصحة يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه. کہ یہاں پہ جناب کا فرمان کہ فرماتے ہیں کہ غلہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں پہ جناب نے کسی قسم کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ ایک دفعہ یہ کہ اگر مشتری جانتا ہے کہ وقف میں بیع واقع نہیں ہوتی یا علم نہ ہو، فرماتے دونوں صورتوں میں جناب کا اس تفصیل کو ترک کر دینا اور فرمانا کہ لا تدخل الغلہ فی ملکے کا، تو یہ دلالت کرتا ہے ان الوقف ما دام له غلہ لا یجوز بیعہ، جب تک اس وقف کا غلہ موجود ہے، اس کی آمدنی موجود ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں. جیسا کہ ہم نے فرض اول میں ذکر کیا کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے کہ جب اس کی آمدن بالکل ختم ہو جائے. تو یہاں پہ یہ فرما رہے کہ جب تک اس کی آمدن باقی ہے، اس کے منافع باقی ہیں، اس کے بیچنا جائز نہیں. اس طرح وقضا قول علیہ السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها اہلها انشاءاللہ، کہ جناب کا ارشاد گرامی ہے کہ وقف اسی حالت میں رہنے چاہیے جس طرح ان کے اہل اور مالکین نے ان کو وقف کیا ہے، اسی طریقے پہ باقی رکھنے چاہیے، ان کو بیچنا نہیں چاہیے. اور اس طرح وما دل علی انہ یترک حتی یرثها وارث السماوات والارض، اس طرح جناب کا یہ فرمان کہ وقف کو اسی طرح رہنے دیں اور اب اس کو ترک کر دیں یہاں تک کہ اس کا وارث وہ کہ جو زمین و آسمان کا وارث ہے وہ ہو جائے، یعنی بیچنا جائز نہیں پڑی رہے. اس کے علاوہ مضاف چوتھی دلیل استصحاب فی جمیع ہذہ الصور، کہ یہ جو استصحاب ہے یہ تمام ان صورتوں میں آ سکتا ہے، سورہ سابیہ میں، سورہ ثامنہ میں، سورہ عاشرہ کی فرض دوم میں، کہ پہلے شک تھا، پہلے یقین تھا کہ ان کا بیچنا جائز نہیں، اب شک ہے بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں، تو جواب یہ کہ بیچنا جائز نہیں ہے، استصحاب جاری کریں گے. وعدم الدلیل الوارد علیہ، اور یہاں پہ اس استصحاب کے مقابلے میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ ہم اس دلیل کو غالب سمجھیں اور دلیل سے تمسک کریں اور جواز کی طرف چلے جائیں. کسی قسم کی دلیل موجود نہیں کہ جو ان ادلہ پہ وارد ہو. ادا المخاطب المشہور التي انحصر تمسک کل من جوزہ فی هذه الصور فیہا، سوائے اس مخاطب مشہورہ کے کہ جو جناب علی بن مہذیار کیا کہ جس فقیہ نے بھی جواز کا حکم دیا ہے ان صورتوں میں، انہوں نے اسی سے تمسک کیا ہے، اور وہ یہ ہے وہی مخاطبۃ ابن مہذیار، علی بن مہذیاری کی خط و کتابت ہے امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں. قال كتبت الى ابي جعفر الثاني علیہ السلام ان فلانا ابتاع زیتا فاوقفها، کہ فلاں شخص نے خریدی ہے ایک مال اور فاوقف، اور پھر اس کو وقف کر دیا ہے. وجعل لك في الوقف الخمس، اور اس شخص نے آپ کے لیے اس وقف میں خمس قرار دیا ہے. ويسأل ان رعيك في بيع حصتك من الارض، اور اب آپ سے سوال کرتے ہیں اس زمین میں سے جو آپ کا حصہ ہے آیا اس کو بیچنا جائز ہے، او تقویمها على نفسه بما اشتراها، اور اس کی جو قیمت ہے اس کو پھر وہ خرچ کرے اس پہ کہ جو اس سے کوئی چیز خریدے، یعنی اس کے بدل اس کو بیچ ڈالے اور اس کے عوض میں کوئی اور چیز خرید کے اس کی جگہ پہ رکھ دے. تو آیا اس کا ایسا کرنا جائز ہے؟ او یادہ موقوفہ، یا نہ ضروری ہے کہ اس کو اسی حالت وقت میں ہی باقی رکھے اور اس کو بیچنا جائز نہ ہو. فکتب الیہ، تو امام نے میری طرف لکھا اعلم فلانا
کہ اے علی بن محجر آپ جانیے انی آمرہ ببیع حصۃ من الزیع، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ اس زیع میں سے، اس مال میں سے جو میرا حصہ ہے اس کو وہ بیچ سکتے ہیں، وَإِصَالَ ثَمَنْ ذَلِكَ إِلَيَّ، اور اس کی قیمت ہم تک پہنچا دے، ان ذالک رائی انشاءاللہ تعالی، یہ ہماری رائے ہے، یا یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، او یقومها علی نفسہ، وہ اس کی تقویم خود پہ کرے، ان کان ذالک اوفق لہ، اگر اس کے لیے یہ چیز زیادہ موفق ہو تو ایسا کر سکتا ہے، بجائے اس کی کہ ہماری طرف اس کی قیمت بھیجے، اس سے کوئی اور چیز خرید لے۔ قال، جناب علی بن محجر کہتے ہیں کہ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ، تو میں نے پھر مکاتبہ کیا جناب کی طرف کہ ان الرجل ذکر، کہ اس شخص نے ذکر کیا کہ ان بین من واقف علیہم بقیت هذه السیع اختلافا شدیدا، کہ اس شخص نے کہا کہ بین یعنی ظہر من واقف علیہم بقیت هذه السیع اختلافا شدیدا، کہ وہ افراد جن پہ یہ چیز وقف کی گئی تھی ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وَأَنَّهُ لَيْسَ يَعْمُنْ، اور یہ کہ امن نہیں ہے، أَن يَتَفَاهَمْ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ، کہ اب اس کے بعد ان کے درمیان تفاہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو پھر سوال یہ کہ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَن يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ، اگر آپ فرمائیں تو اس وقت کو بیچ ڈالیں، وَيَدْفَعْ إِلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس میں سے ہر ایک کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے اس قیمت میں سے، من ذالک امرتو، من ذالک امرتو، جس طرح آپ حکم کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ ہم دے دیتے ہیں۔ فقطب بخطہ، تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خط اور اپنی تحریر کے ساتھ یہ تحریر فرمایا، وعلمہ ان رائی، کہ ان کو آپ بتا دیجئے کہ میرا اس میں رائے یہ ہے، ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف، اگر یہ جانتا ہے کہ ارباب وقف کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان بیع الوقف امثل فلیبع، کہ اگر وقف کا بیچ ڈالنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، فلیبع، تو بیچ ڈالے، کیوں؟ فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس، کہ بعض اوقات اختلاف کی صورت میں اموال تلف ہو جاتے ہیں، جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو گویا جناب نے یہاں پہ تلف اموال و نفوس کی صورت میں اجازت دی ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اور ہمارا مورد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ تلف اموال و نفوس کا خطرہ ہے، کہ حیث انہ یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من الصورت السابعہ، کہ اس سورہ سابعہ کی دوسری اس قسم میں اس مکاتبہ سے جواز کا استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن جواز استدلال کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بناء علی ان قولہ، اس بنیاد پہ کہ یہ جناب نے فرمایا فإنہ ربما جاء فی الاختلاف، یہ کہ تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف، یہ حقیقت میں تعلیل بیان ہو رہی ہے کہ کس صورت میں بیچنا جائز ہے، کہ جب اختلاف ہو تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے، یہ اس کی علت بیان ہو رہی ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ بناء علی ان المراد بالمال هو الوقف، کہ یہ جو گفتگو ہے اس مال کے بارے میں، اس مال سے مراد مال وقفی ہے، کہ فإن ضم النفوس انما هو لبيان الضرر الآخر، یہ جو فرمایا جناب کہ ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال، کہ اس تلف الاموال سے مراد اموال موقوفہ ہے، تو پھر اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھی ساتھ نفوس کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ خب نفوس تو وہ وقف میں نہیں ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ نفوس اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جی فرماتے فإن ضم النفوس، یہاں پہ نفوس کا ان اموال کے ساتھ ذکر کرنا کہ جن مال سے مراد ہماری مال موقوفہ ہیں، وہ اس لیے انما هو لبیان الضرر الآخر المترتب علی الاختلاف،
کہ اختلاف کی صورت میں دوسرا یہ ضرر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ خود جن پر یہ وقف کیا گیا ہے ان کے نفوذ ضائع ہو جائیں، یعنی دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اگر ایک بھی ہے تو کافی ہے۔ لأن المناط فی الحکم هو اجتماع الامرین، حکم جواز بیع، اس میں معیار یہ نہیں ہے کہ دونوں امر اکٹھے ہوں تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے۔ اموال ختم ہوں، جمع نفوس ختم ہو رہے ہوں تب بیچنا، فرماتے ہیں کمال یخفا، جیسا کہ یہ بعض وقف مخفی بھی نہیں ہے۔ فیکون حاصل التعلیل، پس تعلیل کا حاصل یہ بنا انہ کلما کان الوقف معرض الخراب جاز بیعہ، کہ جب بھی وقف خرابی کے در پہ ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ اور ہمارا مورد بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ خرابی پیش آ رہی ہے اس بنیاد پہ کہ ان کے درمیان خونریزی کا خطرہ ہے، تو فرماتی ہیں صورت میں بیچنا جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔